بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو اس نمبر پر براہ کرم ہمیں واٹس ایپ کر دیجئے. آج کا سوال بہت اہم ہے. اس سے پہلے کہ وہ آواز جو آپ کے کانوں سے گزرتی ہوئی دل و دماغ کو بے چین کر دے، وہ آواز، اس بہن کی آواز جس کی عصمت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہو، وہ آواز جس کی عزت کو لوٹنے کی کوشش کی گئی ہو، وہ آواز جو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ایک پہاڑ کی طرح سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہتی ہو، وہ آواز، وہ بہن، وہ دختر اسلام جو میرے لیے اور خاص طور پر خواتین کے لیے ایک نمونہ بن کے ابھری ہے. میں دراصل اس سماج میں اور ہماری سوسائٹی میں بہت سی ایسی خواتین ہیں جو کہ اس طرح کی آوازوں کو شیئر کرنا پسند نہیں کرتی. کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کا بنا بنایا ہوا گھر بگڑ نہ جائے. وہ ڈرتی ہیں سماج سے کہ سماج کی اصلاح کرتے ہوئے، بچوں کی تربیت کرتے ہوئے کہیں وہ اپنے سر کا تاج یا سروں سے چھت ہی کو غائب نہ کر دیں. وہ گھروں کو محفوظ رکھنے کے لیے، گھروں کی سلامتی کے لیے، یا خاندان کی محبت اور خاندان کے میل ملاپ اور صلہ رحمی کے لیے جو بھی ظلم اور زیادتی ان پر ہوتی ہے اسے وہ برداشت کرتی رہتی ہیں. لیکن یہ عورت جس کی آواز آپ سنیں گے، یہ بہن جس کی آواز آپ سنیں گے، اس سے میں نے جب پوچھا کہ بہن میں آپ کی آواز، کیونکہ آپ کی عزت پر حملہ کیا گیا ہے، اگر آپ کہیں گی تو میں اس آواز کو لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اگر نہیں کہیں گی تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی رسوائی ہو، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ گھروں میں خوشیاں ہمارے وجود سے پہنچیں. آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ کے مسئلے کا حل اگر ہم نے پیش کر دیا تو دراصل ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے چینل کی کامیابی اسی میں ہے. آج بہت طویل نہ اس میں ویڈیو کو کرتے ہوئے اس بہن کی آواز، بلکہ دردناک آواز، آپ اسے سنیں اور اپنے مشوروں سے بھی ہمیں کمنٹس میں ضرور نوازیں. اور اگر آپ اخیر تک اسے نہیں دیکھیں گے تو اس بہن کے ساتھ یا سماج کی ان بہنوں کے ساتھ یا ان بچیوں کے ساتھ ناانصافی کریں گے جن کی عصمت پر ان کے قرب جوار میں بسنے والے رشتہ دار ہی حملہ آور ہوتے ہیں، جو ان کی عزتوں سے کھیلنے کی ہر کوشش میں لگے رہتے ہیں اور ان کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. لیجئے، سن لیجئے اور پھر اس کے بعد اس پر تبصرہ بھی کریں گے. السلام علیکم عاقل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پچھلے سوال کا کسی نے پوچھا تھا تو اس کا جواب دے دیا تھا. عاقل بھائی، میرا اپنا ایک مسئلہ ہے، مجھے آپ سے پوچھنا تھا. میرا ایکچولی میرے دیور کا بیٹا جو ہے بچپن سے کچھ گندی عادتوں میں مبتلا تھا، بہت ارلی ایج سے، یعنی آپ سمجھے دیور کی بیٹے کی بات کی جا رہی ہے جو گھر کا حصہ ہے. میں شاید دیکھتا تھا اکیلے کمرے میں سوتا تھا اور اس کو گندی عادتوں کی لت تھی. میرے بچے بھی جب چھوٹے تھے، تقریباً یہ آپ کو میں 3-4 سال پرانی بات بتا رہی ہوں، تو وہ میرے بچوں کے ساتھ فضول حرکتیں کرتا تھا. میرے بچے بہت چھوٹے تھے، 2 سال کی تھی، ایک 3 سال کا تھا، تو ان کے پیپر وغیرہ کھول کے اس میں ہاتھ ڈالتا تھا اور فضول حرکتیں کرتا تھا. جب پکڑا گیا، کھیل میں کمروں میں لے جا کے کونوں میں کرتا تھا یہ حرکتیں. جب پکڑا گیا، میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا، انہوں نے مارا، پوچھا، اس کی بہن سے پوچھا، اس نے بولا ہاں بھائی ایسا کرتا ہے. 2-3 بار وقفے سے یہ چیز ہوتی گئی. ہم بھی کہ 7-8 سال کا بچہ ہے، معاف کرتے گئے اس کو، پریشر میں کہ معاف کرنا ہے، خاندان ہے، ہم معاف کرتے گئے. اس کے بعد جو ہے تقریباً 4 سال کے بعد
हम लोग पहले सऊदीया होते थे, ये सऊदीया करता था हरकतें। उसके बाद फिर हम जब इधर आए सऊदी अरब में, तो 3 साल के बाद मेरे हस्बैंड ने खुद टिकट लगा के उसको बड़े प्यार से बुलाया कि ईद मनाए हमारे साथ, बकरा ईद, यहाँ पे बच्चे खुश होते हैं। उस वक्त उसकी उम्र लगभग 12 साल थी, 13वां साल भी इसका कंप्लीट नहीं हुआ था, 12 कुछ थी। तो जब इधर आया 12 साल का बच्चा, उसने डायरेक्टली मेरे ऊपर अटैक किया। मैं सो रही थी, हालांकि मैं उसकी माँ जैसी हूँ, बिल्कुल माँ से बड़ी उम्र में मैं उसकी माँ से बड़ी हूँ। अल्लाह अकबर। आके उसने मेरे साथ बहुत ही नाज़ेबा ज्यादती की कोशिश की। कमरा लॉक करके अंदर मैं अपने बच्चों के साथ सो रही थी, मेरे हस्बैंड बाहर टीवी देख रहे थे, हेडफोन थे उनके कान में। तो मेरे कमरे में आया, अंदर से उसने कमरा लॉक किया और ज्यादती की कोशिश की। जब मैं उससे हाथापाई करके मैं उठ के निकलने लगी तो उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की कि मैं साया तक ना पहुंचूं उसके। बहरहाल मैं उसको धक्की दे दिला के मैं अपने हस्बैंड तक पहुंच गई। तो मेरे हस्बैंड ने देखा उसको, वो खुद भी गंदा हो रहा था, उसको मारा पकड़ के और फौरन उसका जिद्दा का टिकट कटवाया, उसको सऊदीया भेज दिया। उसके बाद मैंने किसी से, खानदान के किसी फर्द से कोई बुराई नहीं ली थी, ना सास ससुर से, ना देवर देवरानी से, किसी से भी नहीं। बिल्कुल नॉर्मल अपने बिहेवियर में जिस तरह इज्जत करना है इस तरह, क्योंकि यकीनन उसको किसी ने सिखाया नहीं होगा कि ये बेहुरमती कर आओ जाके घरों की। अब वो लोग इधर आ गए हैं, अब मेरी सास का कहना है कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाना चाहिए, और वो आपके घर आया, आप उसके पास आए, बिल्कुल नॉर्मल, जैसा हमारे दरमियान में कुछ नहीं हुआ हो। मेरे घर बेटी है, या अल्लाह, मैं नहीं चाहती ये चीज, और मेरी सास इस बात से खफा है। तो यहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं किस रिश्ते को बचाऊं या किस इज्जत को, अपनी अना को मैं दबाऊं। मेरी अना नहीं गवारा करी क्यों कभी भी मेरे शक्ल के सामने भी आए, क्योंकि माफ जहाँ तक करना था हमने माफ किया उसको, हर बार माफ किया। लेकिन आखिरी दफे जो उसने किया वो माफी के काबिल नहीं था। जो कुछ भी था वो बहुत आला पैमाने पे जाके उसने किया था। प्लीज थोड़ी सी रहनुमाई कर दीजिए। मेरी सास हद से ज्यादा खफा है, हद से ज्यादा खफा है कि ये बात खत्म हो जाए। इत्तेफाक की बात है, मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं, उनके 2 भाइयों के सिर्फ एक बेटे हैं, बेटी तो है लेकिन बेटा एक ही है दोनों का। मैं कभी भी नहीं चाहती थी इस तरह से कि किसी की भाई की औलाद किसी से छूटे या टूटे, लेकिन उसके कारनामे ऐसे हैं कि वो नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। मेरे घर बेटी है, घर में जवान बेटी है, और वो बच्चा अब परमानेंट तौर पर पाकिस्तान में मुंतकिल हो चुका है। अब उसने क्या किया है वहां पहुंचकर? और बहुत अफसोस की बात है कि वो इन सब चीजों के साथ कुरान भी हिफ्ज कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत बुरी उसमें फंसी हुई हूँ इस टाइम। बहन, आप बुरी सिचुएशन में ज़रूर फंसी हुई हैं, लेकिन इस्लाम इस सिलसिले में आपकी और उन बहनों की और उन बच्चियों की इस्मत और आबरू की किस तरीके से हिफाजत करना सिखाता है। ये सवाल मैंने भेजा फजीलत शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी की खिदमत में। उनका जवाब आप सुनिए, और वो बहनें भी ज़रूर सुने और वो बच्चियाँ भी ज़रूर सुने, और वालिदैन ख़ास तौर पर जिनके बच्चे जवान हो रहे हैं और वो शक और शुबे में मुब्तला हैं कि आया हमारे बच्चे कहीं किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ चुके हैं, उनके लिए क्या किरदार होना चाहिए। और खास तौर पर वो जो हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और उस फैमिली सिस्टम में जिस तरीके से सास साहिबा प्रेशराइज कर रही हैं कि जनाब आप तो भूल जाएं, उसे तस्लीम कर लें, ऐसा समझें कि जैसे कुछ कभी हुआ ही नहीं था। मैंने ये खिदमत इस सवाल को पेश किया फजीलत शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी की खिदमत में। उन्होंने कदर तफसील से जवाब दिया है, आप जरूर संजीदगी से सुनिएगा प्लीज, और अपने कमेंट्स में से नवाजिएगा। बहन ने जो सवाल किया है और जो प्रॉब्लम अपनी जाहिर की है, सुनने के बाद हकीकत ये है कि रोंगटे खड़े हो गए। और मुस्लिम समाज इस कदर गंदगी में उतर चुका है, ये जानकर बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी बच्ची की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहन, आपने जो कुछ भी तफसील बतलाई है उसके बाद इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि वो बच्चा जिनसियत ज़दा है
اور یہ چیز آسانی سے اس سے چھوٹے گی نہیں جب تک کہ اس کا لمبے عرصے تک علاج نہ ہو اور اس کی زبردست نگرانی نہ ہو، تعدیبی کارروائی نہ ہو. بے شک تعدیبی کارروائی بے حد ضروری تب ہے. تک وہ ان حرکتوں کو چھوڑنے والا نہیں، شاید نہ چھوڑ پائے. بالکل درست فرمایا. جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، شراب کا نشہ، افیم و کوکین کا نشہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا خطرناک نشہ جنس کا ہوتا ہے. جنس شہوت کا. آدمی بالکل اندھا ہو جاتا ہے، اپنے پرائی کی تمیز نہیں رہتی ہے اس کو، سلامت العافیہ. اور وہ شیطان کے مکمل چنگل میں ہوتا ہے. بہت سارے شرابی، افیمچی دیکھے ہیں جن کو نشے کے بعد بھی اپنے پرائی کی تمیز رہتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو الگ کر کے بچا کر اور یہ سوچ کے کہ کسی کو پتہ نہ چلے میرے بارے میں پوری کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے جس لڑکے کے سلسلے میں کہا ہے، یہ بالکل اندھا ہو گیا ہے، اور آپ جو چنتت ہے کہ آپ کی بچی کو کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، آپ کی چنتا بالکل بجا ہے، اور اس سے دوری بنانا نہیں، اس سے لا تعلق قطعاً آپ کے گھر، پڑوس یا کہیں کسی تقریب میں آپ یا آپ کی بچی کے قریب نہیں پھٹکنا چاہیے. اگر آپ اپنی اور اپنی بچی کی، اپنے گھر کی، خاندان کی عزت سمجھتی ہے، عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا اس طرح کے لوگ سب سے پہلے اپنے گھر، پڑوس، رشتہ داروں کے ساتھ ہی یہ جرائم انجام دیتے ہیں. اور بہت سارے گھروں کی اس طرح کی کہانی ہے. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ بات زیادہ ہی ہے، کیونکہ نیٹ پر اس سلسلے میں بہت ساری کہانیاں پڑی ہوئی ہیں. سبھی ملکوں میں ہے. دوسری آپ کی جو پریشانی ہے اصل جس کے بارے میں آپ پریشان ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کی ساس کہتی ہیں تمام مسئلوں کو بھول جاؤ، ایسا کچھ نہیں ہوا، نارمل ہو جاؤ، اس کو آنے دو، جانے دو. تو یہ آپ کی ساس کا یہ سب کچھ کہنا یہ فضول ہے، اور وہ اس نزاکت کو نہیں سمجھ رہی ہے جس کے لیے آپ پریشان ہیں. اس میں نہ تو آپ خاندان کے رشتے کو توڑنے کی مجرم ہیں، نہ اپنی ساس کی نافرمانی کی مجرم ہے، بلکہ یہ آپ کا حق ہے، اور یہ حق آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا کہ آپ اپنی اور اپنے بچوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے جو مناسب قدم ہو وہ اٹھا سکتی ہیں. صحیح بات. رہی بات آپ کی دیورانی یا دیور کی، وہ آپ کے گھر آئیں، تعلق رکھیں تو رکھ سکتے ہیں، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان سے کوئی بات نہیں، اور ان سے کہہ دیں. لیکن یہ بچہ ہمارے کبھی بھی کسی بھی نہ خوشی میں نہ غمی میں بالکل آنا نہیں چاہیے. ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے. وہ اچھا سمجھے، برا سمجھے، کچھ بھی سمجھے، اس میں جب تک آپ خوب مضبوط قدم نہیں اٹھائیں گے اس شرارت سے، بدمعاشی سے، آپ مکتی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، نہیں بچ پائیں گے، آپ کو نجات نہیں ملے گی. درست فرمایا. آپ اس پریشانی میں، ٹینشن میں برابر رہیں گی. جی. اور ایک آدمی کے لیے اس کا ذہنی سکون بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے. اس سکون کے لیے اور دین کا تقاضا ہے ایسے لوگوں کو اگر اسلامی شریعت ہوتی، اور جو بار بار اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے برسر عام
चौराहे पर कोड़े लगने चाहिए थे। आपकी सास का जो रवैया है वो इस एतबार से तो ठीक है कि भाई खानदान की इज्जत रहे, लेकिन खानदान की इज्जत का मतलब खानदान के अफराद की बेहुरमती, बेइज्जती, बेआबरूई की कीमत पर हो तो ये खानदान की इज्जत नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी बेइज्जती है। इस्मत, सही बात है। तो आपके लिए हमारा मशवरा यही है कि आप अपने शौहर से बैठकर बात करें और चाहे तो हमारा ये ऑडियो सुनाएं उनको, हमारा बयान सुनाएं। और हमें ये अच्छी तरह से पता है कि आपकी सास को जब पता चलेगा किसी मौलवी ने ऐसा मशवरा दिया है तो हमें भी गाली देंगे, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं है। आमतौर पर यही होता है। हमें किसी भी मुस्लिम खातून या मुस्लिम बच्ची की इज्जत, आबरू, इस्मत, इफ़्फ़त ज्यादा अजीज है बनिस्बत ऐसे मुजरिमों के साथ किसी भी रियायत से। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। आप अपने शौहर के साथ मशवरा करें और ये हमारा बयान अगर आप सुनाना चाहें तो सुना दें इंशाअल्लाह। इस्लाम के किसी भी उसूल से ऐसे लोगों के साथ, किसी भी उसूल से जो मुजरमाना ज़हनियत के आदी मुजरिम हो, कभी कोई जुर्म वक्ती हो जाए अलग मसला है, लेकिन ये आदी मुजरिम है। आदी मुजरिमों के साथ किसी भी तरह की रो रियायत नहीं बरतनी चाहिए, की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल। और उनसे अलहदगी ही इसका हल है। जुर्म तो और उसकी जद से बचने का वाहिद जरिया है और कोई सूरत नहीं है। तो आप साफ साफ कह दें आपकी सास नाराज होती है, नाराज हो, आप किसी की रजामंदी के लिए अपनी इफ़्फ़त और इस्मत तो नहीं बेच सकती, नहीं दाव पे लगा सकती, इज्जत और आबरू तो अपने बच्चों की नहीं फरोख्त कर सकती, नहीं दाव पर लगा सकती। अल्लाह रसूल की नाराजगी हमारे लिए नुकसानदेह है। बेशक दीन के मामले में, अपनी इज्जत और आबरू के मामले में हम किसी इंसान की शख्सी जाती राय जो हमारी इज्जत और आबरू को सस्ता बनाने की कोशिश करे उसको हम कबूल नहीं करेंगे, हरगिज हरगिज। तो आप पूरी हिम्मत और हौसले के साथ डटी रहे और इस मसले में दो टूक बात कह दें, हरगिज नहीं। हम उसके साथ किसी कीमत पर उम्र के किसी भी हिस्से में नहीं मिलना चाहते हैं। जिंदगी भर वो तौबा कर ले, कुछ हो जाए। आपने बयान किया ना कि वो कुरान शरीफ हिफ्ज कर रहा है, वो कुरान हिफ्ज करे, लंबी टोपियां लगाए, लंबी दाढ़ी रखे, लंबी जुब्बे पहने, फिर भी उस पर एतबार नहीं किया जा सकता है। मैं बताऊंगा क्यों नहीं। इस तरह के मदारिस में जो इस तरह के आदि मुजरिम वहां रहते हैं, अगर आप तहकीक करने बैठेंगे तो पता चलेगा कि वहां पर जो लोग हैं वो भी इस तरह की शरारतों, बदमाशियों में लिप्त हैं, मुब्तला है, वो भी मुलव्वस है अक्सर। लिहाजा उसके कुरान हिफ्ज करने का, आलिम बन जाने का, मौलवी हो जाने का, टोपी लगा लेने का, दाढ़ी रख लेने का कोई एतबार नहीं। ला युल्दगुल मोमिनु मिन जुहरिन मर्रतैन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता, एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। तो अगर ईमान की हिफाजत और रसूल अकरम का फरमान ये हमारे ईमान की कसौटी है, ये एक बार धोखा खाया है दोबारा नहीं खाएंगे, बिल्कुल यही होना चाहिए। एक बार ठोकर खाई है दोबारा नहीं खाएंगे, यही होना चाहिए। और कोई आदमी जबरदस्ती हमें उसके लिए आमादा करता है तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे, जैसे कि चाहे कह रही है, कुछ भी हो जाए उसके लिए, बिल्कुल। और आप कतन खानदान 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 इस गर्दान से बाहर निकलकर अपनी और अपनी बच्ची की, अपने बच्चों की इफ़्फ़त, इस्मत और आबरू को ज्यादा अहम समझे। बेशक
اہمیت دیں اس کو, اور اس طرح کے خاندان کی رٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ رب العزت آپ کو ہمت اور حوصلہ دے. آمین آمین. آنے والی پریشانیوں سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ رکھے, آپ کو ثابت قدم رکھے, اور اللہ رب العزت ہماری تمام ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسن اللہ علیکم شیخ. اس سے پہلے کہ آپ اس ویڈیو کے اختتام تک پہنچیں, اس سے پہلے کہ آپ کوئی نتیجہ اخذ کریں, اس سے پہلے کہ آپ کوئی فیصلہ لیں, میں دراصل قرآن حفظ کرنے یا داڑھی رکھنے یا جبہ اور قبہ اور دستار اور لمبی ٹوپیاں اور شیروانیوں کے خلاف نہیں ہوں. نہ ہی شیخ شیروانی کے خلاف ہیں, اور نہ ہی اس منظر کے خلاف ہیں, اور نہ ہی اس مظہر کے خلاف ہیں. لیکن جو بات آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ اس قرآن حافظے کو اپنا شیلٹر بنا کے جس طریقے سے سماج میں برائیاں دوسرے لوگ پھیلا رہے ہیں یہ بھی اسی طریقے سے پھیلائے. اس لیے اس کا سدباب بے حد ضروری ہے. جدہ میں کیا ہوا, میرے ساتھ پچھلے ہی دنوں ایک صاحب کا فون آیا. وہ صاحب بچوں کو پڑھانے کے لیے حافظ قرآن گھر پر جاتے ہیں. بیٹی کو قرآن پڑھایا جاتا ہے, بچے کو قرآن پڑھایا جاتا ہے. بچے کو قرآن پڑھا کر وہ فارغ کر دیتے ہیں, اور بیٹی کو پھر قرآن پڑھانے کے لیے وہ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں. باپ نے, اللہ گواہ ہے, والد نے مجھے فون کر کے کہا کہ حافظ صاحب بچی کی گود میں قرآن رکھتے ہیں اور ہاتھ اس کی شرمگاہ پر رکھتے ہیں. تو یہ وہ جرم ہے جو کہ اس شیلٹر کے تحت لوگ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر شخص اس برائی میں مبتلا ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہی چھوڑ دیں. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اسلامی تعلیمات سے آپ اپنے بچوں کو دور رکھیں. نہیں, یہ آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں, انہیں دین کی تعلیم دیں. لیکن یہ بے حد ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی حفاظت کریں, ان کی عزت اور عفت کی, اور ان بچوں کی خاص طور پر جو 12-15 سال کی بچیاں ہیں, جو بچے 10-12 سال کے ہیں. آپ نے سنا کہ اس طرح کی گھناؤنی حرکتیں اور کہاں ہوتی ہیں؟ یا تو وہ اساتذہ جو کہ گھروں میں داخل ہو کر بچوں کو پڑھاتے ہیں, یا وہ رشتہ دار جیسے کہ یہ قریبی رشتہ دار وہ ان بچیوں پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ یہ نہ سمجھا جائے نا کہ جناب نہ جانے یہ کس محبت کا اظہار کر رہے ہوں گے. نہیں نہیں نہیں, یہ ہمیں اور آپ کو بہت سنجیدگی سے اپنے سماج کی اصلاح کے لیے, اپنے بچوں کی تربیت اور ان کے تحفظ کے لیے سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بہن کو. اس نے کہا کہ میری آواز سے اگر کسی کی بہن کی یا بچی کی عزت اور اس کی عفت محفوظ رہ سکتی ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں پہاڑ کی طرح ڈٹنے کے لیے تیار ہوں اپنی بچی کے لیے. اور آپ بھی اگر آپ کے گھر میں کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آپ ہمیں وائس میسج کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہوں کہ اسٹرانگ بننے کے لیے آپ کسی حوصلے اور جذبے کے منتظر ہوں تو فون اٹھا لیجئے اور ہمیں شارٹ میسج کر دیجئے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں آپ کے مسئلے کا حل اور آپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے, آپ کے چہرے پر خوشیاں لانے کے لیے اور آپ کے بچوں کی عزت اور عفت کی حفاظت کے لیے صحیح مشورہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطانوں کی شر سے ہمیں, ہمارے بچوں کو, ہمارے گھروں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری ماؤں کو اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے, ان سے دور رکھے شیطانوں سے. اور اللہ رب العالمین ان شیطانوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے, اور انہیں مرنے سے پہلے اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق سے نواز دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی کا ایک ٹی وی ہے, وہ یوٹیوب پر آپ اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں کریم اردو ٹی وی کے نام سے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اسے دیکھنے کے بعد بہت سی سیکھ آپ کو ملی ہوگی. اور اگر آپ کوئی اپنا مشورہ ہمیں دینا چاہتے ہو اس سلسلے میں, ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے بالکل مختلف ہو, تو کمنٹس میں یا وائس میسج کے ذریعے ہمیں اپنے رائے اور مشورے سے بھی نواز سکتے ہیں. شکریہ.